ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنة للمؤمنین ثم الصلاة والسلام علی الرسول المدنی القرشی الرجلی الہاشمی مولانا مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المرتضين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ونجابتهم وخطابتهم وتحارتهم وسخاوتهم ونجابتهم وولايتهم وفضيلتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد ماتنداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کردار مسلسل پروانہ شبیر انجمن کی جانب سے قائم ہونے والے 2020 کے عشر خمسے مجالس جس کی آج 20 مجلس معرفت الہی اور اہمیت ولایت علی کے عنوان پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً اللہ نے جو معیار رکھا، اللہ نے جو کسوٹی رکھی، وہ علی کی ذات کو رکھا کہ اللہ نے یوں تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور آسمان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، سب خالق کائنات وہ ہے اور حاکم کائنات یہ ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، خالق کائنات وہ ہے اور رازق کائنات یہ ہے. جی حاکم کائنات، اللہ نے علی کو حاکم بنایا ہے. حاکم کا مطلب آپ سمجھ رہے؟ حاکم کا مطلب حکومت چلانے والا، اور حکومت میں بھی ایک نظام رکھا ہے، حکومت میں بھی ایک اصول رکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نظام اور قانون اور حکومت نہیں چلائی جائے گی، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلائی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ 3 حکومتیں اور تھیں، علی کی حکومت اور تھی. صلوات پڑھیں محمد والے. اور کیا آپ نے یہ سرسری طور پر جملہ آپ حضرات کی کائنات عقیدت کے سامنے ہم نے حاضر کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بے سوچے سمجھا سودا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ 3 کی حکومت اور تھی اور ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین کی حکومت اور تھی. اور فرق یہ ہے کہ وہاں آنکھ بند کر کے حکومت تھی اور یہاں آنکھوں کو کھول کے حکومت تھی. آنکھوں کو کھول کے اگر حکومت نہ ہوتی تو سگے بھائی کو جو لگا کے
جو سگے بھائی کو نہ بخشے تو پھر وہ کسی سوتیلے کو کیا بخشے گا؟ آپ سوچئے تو صحیح، کیا عدل کے تقاضے تھے ذات امیر المومنین میں خدا کی قدم کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ۔ آئے اندھی کائنات کو ابھی تک شعور نہ آیا، ابھی تک ہوش نہ آیا۔ حدیثوں میں اگر یہ بات بیان کی جاتی تو شاید اس کو جھٹلا دیا جاتا کہ ضعیف ہے، صحیح سند نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اے قرآن کے 30 پاروں کے بیچ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمہارا پہلا ولی اللہ ہے۔ آئے آئے جی، تمہارا پہلا ولی اللہ ہے، تمہارا دوسرا ولی رسول ہے، اور تیسرا ولی کائنات میں دیکھا۔ ارے جو حجرے میں زکوٰۃ دے تو کھو جائے۔ مسجد پروردگار کی زکوٰۃ کا عجیب عالم تھا کہ فرشتوں میں بھی تذکرہ تھا، مخلوق میں بھی تذکرہ تھا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ تو عزیزو، ایک عبرت اس معاملے سے، ایک عبرت بھی ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہے دام درہم سخنے کہ صاحب آپ نماز بھی قائم کیجئے، اور صرف نماز کے قائم کرنے ہی سے بڑا فخر حاصل نہیں ہوگا، نماز بھی قائم کی جائے۔ قرآن میں آپ جا بجا دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ تقریباً کئی مقامات پر اللہ نے جہاں اقیم الصلاۃ کہا ہے وہاں وآتوا الزکاۃ بھی کہا ہے۔ آپ سمجھ رہے، جہاں اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، نماز قائم کرو، وہی اللہ نے وآتوا الزکاۃ بھی کہا ہے، یعنی نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، کیونکہ نماز قائم کرنے سے بہت توجہ کرنا چاہ رہا ہوں، طبیعت مچل رہی ہے کہ نماز قائم کرنے سے آپ کا ظاہر بنے گا، زکوٰۃ دینے سے آپ کی روحانیت بنے گی۔ صلوات پڑھیں محمد سے روحانیت بنے گی، اور یہی سبب ہے، بہت آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں مقدمے میں، ہمارے اور آپ کے واسطے بہت بڑی نصیحت ہے مومنین کرام بازاداران حسین سید الشہداء۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی پہلی شب آتی ہے تو معصومین کی احادیث اور ان کا فرمان ہے کہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ دو۔ ہائے ہائے ہائے، حدیث میں پڑھا ہے میں نے، مرنے والے کی طرف سے صدقہ دو، یا خیر کرو یا خیرات کرو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو نماز وحشت پڑھو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نماز وحشت میں اتنی نفسانی جنگ اور قربانی نہیں ہے جتنا مرنے والے کی طرف سے خیر کرنے میں نفسانی قربانی ہے۔ میں خیال کر رہا ہوں 2 رکعتیں فٹ سے نماز پڑھ دی، یہ قربانی چھوٹی ہے، اور 100 یا 500 یا 1000 نکال کے کر رہا ہوں، بڑی مشکل ہوتی ہے بھائی۔ وہ مسجد میں بھی ذکر ہونے لگا کہ صاحب وہ معصومین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ مومن صدقہ کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ابلیس تو چونکہ اپنے چیلوں کا حاکم ہے، وہ تو ہر جگہ نہیں دوڑتا، وہ صرف آرڈر کرتا رہتا ہے۔ اس کے 70 چیلے آ کے اس مومن کے بندے مومن کے ہاتھ سے لپٹ جاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، کچھ عرض کر رہا ہوں، ڈراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فقیر ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم غریب ہو جاؤ، اور چھپا کے پیسہ رکھا تو رکھا ہی رہنے تو آگے کام آئے گا، اور کہاں تم خیر کر رہے ہو، کہاں خیرات کر رہے ہو۔ کتنے چیلے؟ 70 چیلے ہاتھ سے لپٹ جاتے ہیں۔ جو اصحاب بھرا مجمع تھا مومنین کا، علماء بھی تھے، فقہاء بھی تھے، شعراء بھی تھے، ذاکرین بھی تھے، مومنین بھی تھے، سننے والے بھی تھے، سنانے والے بھی تھے، لیکن
کہہ رہے ہیں جب یہ حدیث پیغمبر کی تذکر میں لائی گئی، ذکر میں لائی گئی، تو ایک صاحب بہت شین کاف میں تھے، وہ بھرے مجمع میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کے چیلے ہاتھ سے لپٹ جائیں؟ جب انسان دینا چاہے تو کوئی شیطان نہیں روک سکتا، ارے دینے والا میسم ہو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دینے والا مختار ابو عبید ثقفی ہو تو کوئی نہیں روک سکتا، دینے والا وقت سلمان ہو تو کوئی نہیں روک سکتا، دینے والا وقت ابو ذر ہو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن دینے والا اگر کچا مسلمان ہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ چونکہ کچا مسلمان تھا، اب آیا اور آنے کے بعد کہا دیکھو میں گھر جا رہا ہوں، ابھی آٹے کی بوری لے کے آتا ہوں، چھوٹا موٹا آپ صدقہ کیا کریں، بڑا صدقہ ڈھونڈا کر دیا جائے۔ تو توجہ عزیزان گرامی، بات صدقے کی آ گئی ہے، اور مجلس حسین یقیناً سب سے بڑا ایصال ثواب ہے مرحومین کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ پڑھو، ان کے نام سے جو آپ نے مجلس کروا دی تو یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ پہنچا ہی نہیں سکا آپ کے خدمت میں کیا کہہ گیا یہ تو عزیزو سوچنے کا مقام ہے۔ بھرے مجمع سے یہ اٹھے اور پورے جوش جذبے بلبلے کے ساتھ بھی شجاعت بہادری کے ساتھ، اور گھر پہ آئے، پیشانی پر پسینہ کانپتے کانپتے گھر پہ پہنچے۔ بی بی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ اب ہر گھر کے حالات بھی تو یکساں نہیں ہوتے، اب بھائی میں کسی کو نہیں، ہم اپنے کو کہیں ہر گھر کے حالات بھی تو یکساں نہیں ہوتے، کہیں اونچا ہوتا ہے کہیں نیچا ہوتا ہے۔ بی بی نے پوچھا خیریت؟ کہہ رہے صاحب ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے، وہ بوری آٹے کی کہاں ہے؟ میں جا رہا ہوں خیر خیرات کرنے کے لیے۔ بی بی بولی دماغ زیادہ نہ خراب کریے، اور زیادہ کسی نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور دماغ میں تمہارا بھوت سوار ہے خیر خیرات کرنے کا، ایک تو اتنے بچے پیدا کر لیے، صلوات تو پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، ایک تو اتنے بچے پیدا کر لیے ہیں، اب یہ روڈ پہ جائیں تو یہ توہین ہوگی نہیں ہوگی؟ اب ایک بوری رہا سا آٹے کی رکھی ہوئی ہے، کم سے کم نمک کے ذریعے تو روٹی پکا بچوں کو کھلا تو دیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے خیر کرنے کے لیے، بہت بڑے پیغمبر ہیں زمانے کے، بہت بڑے امام ہیں زمانے کے، صحیح اسلام آتا نہیں، صحیح دین آتا نہیں، چلے خیر خیرات کرنے۔ کیا سنیں آپ؟ بی بی لپٹ گئی اور کہا چپ چاپ چلے جائیے مسجد میں، ہم بوری نہیں دینے والے۔ اب سنیں میں جملہ وہ آپ کی خدمت میں، یہ علامہ دست غیب شیرازی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب دارالآخرہ میں، کہتے جب یہ ہاتھے کانپتے ہوئے مسجد میں آئے پسینے سے شرابور ہو کے، تو لوگوں نے پوچھا کہاں گئی وہ خیر و خیرات جو آپ لینے گئے تھے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کے چیلے چپٹ جائیں ہاتھ سے، تو آپ کے کوئی چپٹا نہیں چپٹا، تو کیا کہہ لگے شیطان کے چیلے تو نہیں چپٹے، شیطان کی بی بی ہاتھ سے چپٹ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ مرحلہ یقیناً اعتبار سے خالی نہیں ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جس عمل میں زیادہ ثواب ہے وہ خیر کا عمل ہے۔ وہ خیر کا کون سا عمل ہے کہ اگر کسی کو لباس ایک پہنا دیا جائے، مثلا والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، مثلا والد دنیا سے رخصت ہو گئے، مثلا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، یا بھتیجا یا کوئی بھی کسی غریب کو لباس پہنا دیا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو پیسے جائیں گے نا لباس پہنانے میں، تو یہ آپ کے نماز وحشت سے معصوم فرمائیں، یہ آپ کے نماز وحشت سے زیادہ اس میں ثواب ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، نماز وحشت میں پڑھیے، بالکل پڑھیے، میں معاذ اللہ اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن اللہ آپ کے اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جس میں آپ کے خواہش اور نفس کی پامالی زیادہ شامل ہو۔ کیا عرض کر رہا ہوں، شاید یہ پلے نہیں پڑ رہی ہے یا ذہنوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے بات، میں پھر اب رسول کا دور آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ بہت خوبصورت، یہ کیسا ولی ہے، ایک آقا کی کنیز
बारगाह पैगंबर में आई और आने के बाद रसूल अल्लाह का दामन पकड़ा और पकड़ के थोड़ा सा हिस्सा नोच लिया। असहाब आस्तीने उलटने लगे, सरकार ये कौन सा अमल है, ये क्या तरीका है, आप कहिए तो इसको हम भूसा बना दें। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सरकार ने कनीज से सबब पूछा कि ये तूने ऐसा क्यों किया, जुमला सुनेंगे। तो वो ये कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि मेरा बच्चा बीमार है। मैंने अपने मालिक से अपने बच्चे की बीमारी का सवाल किया तो मालिक ने मुझे एडवाइस दिया कि मैं तुझे कितना ही पैसा दे दूं, तू हकीम को बुला, डॉक्टर को बुला, वैद्य को बुला, किसी को भी बुला, इतनी जल्दी तेरे बच्चे को शिफा मिलने वाली नहीं है जितनी जल्दी रसूल के पैराहन से, मैं कुछ अर्ज कर रहा था, जितनी जल्दी रसूल के पैराहन से तेरे बच्चे को शिफा मिलेगी, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो हुजूर मैं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपकी बारगाह में आई और हमने सोचा कि अगर इल्तिजा करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे की बीमारी में तूल पकड़ जाए और ज़्यादा ताख़ीर हो जाए, इसीलिए मैंने हाथ बढ़ा के लिबास नोच लिया। तो असहाब बिगड़ गए। अब ये पॉइंट की बात सुनिए, असहाब बिगड़ गए कि तुझको लेना था तो रसूल अल्लाह से तू इल्तिजा करती, तू रसूल अल्लाह से गुजारिश करती, बहुत तवज्जो, तुझको लेना था तो रसूल अल्लाह से तू इल्तिजा करती, रसूल अल्लाह से तू गुजारिश करती, जबकि ये रहमतुल लिल आलमीन है, कायनात के लिए जीनत है, रूह कायनात है, रहमतुल लिल आलमीन है। तो क्या तुझे देने से इनकार करते जो तूने जबरदस्ती तरीके से फाड़ के लिया है? सुनिए, रसूल ने रोका। अब सुनिए, रसूल ने असहाब को रोका, खामोश हो जाओ, जो उसने किया वही सही किया, जो उसने किया वही सही किया। अगर नॉर्मल तरीके से ये मुझसे लिबास लेती तो मेरी ख्वाहिशे नफ्स की पामाली नहीं हो पाती, और इसने छीन के जो लिबास लिया तो मेरे बदने जाहिर पर गुस्सा आया। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, मेरे बदने जाहिर पे गुस्सा आया, तो गुस्से के आलम में कोई काम करना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इसने नोच के लिया। मेरे बदन पे गुस्सा आया, दिमाग पे गुस्सा आया, मैंने उस गुस्से को पी लिया तो गुस्से को पीने के बाद जो अमल किया जाए वही रब की बारगाह में अजीम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये हमें इबरत मिली, ये हमें सबक मिला रसूल अल्लाह की इस वाक़े से कि जो भी अमल कि जिसमें नफ्स की पामाली हो, ख्वाहिश की पामाली हो, वो अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब होता है, वो अमल अल्लाह को ज़्यादा प्यारा लगता है। देखिए, मजलिस हुसैन यूं ही करना और है, लेकिन अपना कारोबार में सब बंद करके और खाना ना खा के, आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल फिटफाट हो गए, वो मजलिस का सुनना और है, लेकिन अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को रोक के मजलिस का सुनना, मजलिस का कायम करना, उसका अंदाज और है ज़ाने गरामी। तो अज़ीज़ों, तीसरे वली का तारुफ अल्लाह कुरान में करा रहा है कि तीसरे वली की शान क्या है। यूं ही नहीं, तीसरा वली वो ऐसा तीसरा वली है कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है, सिर्फ दी थी नहीं,
ہاں ورنہ کلوز دا ڈور ہو جاتا یہ معاملہ، بلکہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ آج بھی کوئی علی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ارے میں کیسے سمجھاؤں اپنے بچے کو، ارے یہ زکوٰۃ ہی تو ہے۔ کبھی کبھی انگوٹھی دی جاتی ہے ضرورت کے تحت، کبھی کبھی حالات دیے جاتے ہیں امن کے عنوان پر۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ کل کا علی تھا جو انگوٹھی دے رہا ہے، اور یہ آج کا آخری علی ہے جو سکون بھی دے رہا ہے، اطمینان بھی دے رہا ہے۔ صلوات بلند ترین محمد یا آخری علی ہے، خدا کی قسم۔ وہی بات ہے کہ صاحب اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اور خود حدیث چونکہ آج شب جمعہ ہے اس لیے اشارہ کرتا چلوں، جیسا کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، ہمارے یہ بے جوڑ ٹوٹے پھوٹے جن میں خواہش شامل ہو، ہمارے سجدوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کی اسے ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے سجدے کرنے والے سجدے کر چکے ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کی تسبیح کرنے والے کر چکے، اس کی تحلیل کرنے والے کر چکے۔ ہمارے آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کیا حدیث قصہ میں انما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مجحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ صلوات اللهم صل علی محمد